اللہ رحم کا کرم کا معاملہ کرو، اے اللہ رحمت کے بارش نازل فرما، اے اللہ رحم کا کرم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ غنی ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ چھوٹے بچے بھی ہیں، اے اللہ جوان بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ کمزور بھی ہیں، اے اللہ قدرت کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ وہی دیکھنے کو ملا کہ لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ پیڑ پودے چرندے پرندے ہر کسی کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن آج ایسے حالات ہے کہ ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ دربھنگا کے سنگوارا میں دیکھنے کو ملا کہ عیدگاہ میں لوگ نماز استسقاء ادا کیے اور بارش کے لیے دعا مانگا گیا۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ جب آسمان خاموش ہو زمیں پیاسی، جب کھیت سوکھے ہوں کنویں خالی، تب انسان سر جھکاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ ایسے ہی حالات میں ادا کی جاتی ہے نماز استسقاء۔ نماز استسقاء ایک وشیش اسلامی نماز ہے جو بارش کی دعاؤں کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ جب لمبے سمے تک بارش نہیں ہوتی ہے اور سوکھا پڑتا ہے، تب مسلمان اللہ سے رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی یا بارش کی یاچنا۔ یہ نماز 2 رکعت کی ہوتی ہے اور اکثر کھلے میدان میں، عیدگاہ میں اور رن پڑتی جیسے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں جس میں لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بارش کی بھیک مانگتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ہاتھ نیچے کی اور اٹھا ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے حالات کو پلٹ دے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں بلکہ توبہ کا موقع ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو ماننے اور اللہ سے رحمت کی امید کا اظہار۔ اس نماز کا مقصد ہے انسان کو یہ احساس دلانا کہ بارش صرف بادل اور وگیان کی دین نہیں بلکہ خدا کی رحمت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ اپنی رحمت برسائے اور سوکھی زمیں کو زندگی سے بھر دے۔ نماز استسقاء انسانیت کی جھکی ہوئی پیشانی اور اوپر سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا نام ہے۔ تمام مخلوق پریشان ہے پانی کے لیے، خواہ وہ حیوان ہو، انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، شجر ہو، سب لوگ پریشان ہیں۔ اور یقینی بات ہے یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی بنا پر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ تو ہم سب لوگ عاجزی انکساری کے ساتھ یہ عیدگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے رحمت کی بارش برسا دے، تاکہ تمام کے تمام مخلوق سیراب ہو۔ تو زمین بھی ترس رہی ہے پانی کے لیے، وہ بھی سیراب ہو۔ اور یقینی بات ہے ہم لوگ یہاں اسی نیت سے آئے ہیں کہ اپنے گناہ کی اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں اور توبہ کریں۔ اللہ نے کیسے کیسے پاپیوں کو معاف کیا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اپنے رحمت کی بارش برسائیں گے۔ لہذا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدیں ہماری خالی ہیں، چوک چوراہا اور ہوٹلیں آباد ہیں۔ یقینی بات ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا سوا نہیں ہے، ہمارے نبی کا نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا نمونہ یہ تھا کہ مسجدوں کو آباد کرو، اصحاب مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ انشاءاللہ آج یہ قوم مسلم جس کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کے ماننے والے اپنے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ ان کا گاؤں بھی آباد رہے گا، ان کا شہر بھی آباد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ الٹا ہاتھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے حالات کو پلٹ دیجیے، جیسے میرے ہاتھ پلٹے ہوئے میرے حالات ہی پلٹ جائیں۔ کہا سالی ہے اے اللہ اس کو خشک سالی میں بدل دیجیے، اس لیے الٹے ہاتھ سے دعا کرتے ہیں۔ سر یہ سلسلہ اسلام دھرم میں کب سے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نماز پڑھائی ہے اور انہی کا نمونہ یہ امت بھی اپناتی ہے اور اس کو اختیار کرتی ہے۔